السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کافر آدمی کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے وہ سنوار دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ افضل ہے ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت عہد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربا، فقراء اور مساکین پر تھی۔ چند لوگ تھے جن کے پاس کچھ خوشحالی تھی، باقی لوگ تو دنیاوی آرام و آسائش سے محروم تھے۔ تو کافر اور کفار مکہ ان کا مذاق اڑاتے کہ اگر تم اللہ والے ہو تو مسکین اور لاچار کیوں ہو۔ تو اہل ایمان کے فقر، سادگی، کمزوری کی وجہ سے کفار ان کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ سنو، قیامت کے دن یہی فقراء، یہی مساکین، یہی کمزور لوگ اپنے ایمان اور تقوی کی بدولت بہت بلندی پر ہوں گے، اور بلا حساب اور بے حساب روزی دینے کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہے۔ اللہ دنیا میں جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور آخرت کا رزق تو سب سے بڑا اور بلند ہے۔ اور پھر ہوا بھی کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، فتوحات عطا فرمائی، دنیا بھر میں ان کی سلطنت اور حکمرانی عطا فرمائی۔ تو مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا اپنی دولت اور اقتدار پر کسی کا، یہ کفار کا اور شیطانوں کا کام ہے۔ اصل نعمت تو اللہ کا تقوی اور ایمان باللہ ہے۔ دنیا جب چاہے اللہ جس کو دے، جس سے چھین لے، یہ اس کا نظام ہے، لیکن ایمان اور تقوی کی نعمت جو جتنا بڑا اللہ والا ہوگا، اللہ کے ہاں اتنی بڑی بلندی پر ہوگا۔ شیطان کیا کرتا تھا کہ شیطان ان لوگوں کے دلوں میں جو دنیا کی ترقی پہ تھے، دنیا کی سہولتیں تھیں، جائیداد، بنگلے اور اونٹ گھوڑے سواریاں تھیں، ان کے دلوں میں ڈالتا کہ تم تو ان سے افضل ہو، تمہیں ان کی کیا ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ جس طرح آج کوئی بڑا آدمی ہے، چاہے کفار میں ہو، یہاں تک کہ ناسمجھ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو افضل سمجھ کے علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ تو مسکین ہے، غریب ہے، تنخواہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کفار کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، پھر شیطان ان کو بہکاتا ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ علماء، اہل علم، سلف صالحین دنیا کی پرواہ نہیں، دنیا کے مذاق اڑانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا کیا کہے گی وہ نہیں دیکھتے تھے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اس پر لگے رہتے تھے۔ اگر دنیا ہی کو ہم بھی دیکھ کر چلیں کہ دنیا کیا کہے گی، تو ہم میں اور دنیا دار میں فرق کیا رہے گا؟ ایمان اور تقوی، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کے دیکھنے اور کہنے تبصرے کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کفار قریش اہل ایمان کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو اس طرح ہے، یہ مسکین ہے۔ تو اللہ نے کہا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ آج تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو، اپنے عیش و آرام کی وجہ سے غرور گھمنڈ کر رہے ہو، یہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے قیامت کے دن تم سے بلند ہوں گے۔ یعنی جو جتنا زیادہ ایمان اور تقوی والا ہوگا، قیامت کے دن اتنے ہی بلندی پر ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب بدلہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا جو رزق ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے جنت کے بھی درجے رکھے ہیں
جنت بھی ایسا نہیں ہے کہ پوری جنت ایک ہی ہے، اس میں جنت میں بھی درجے ہیں، مقامات ہیں. آپ ٹرین جہاز کا سفر کریں اس میں بھی دیکھیں کوالٹی درجے ہیں. جنت میں اللہ نے درجہ بندی کی ہے، رسولوں کے درجے مقرر کیے، صحابہ کے درجے مقرر ہیں. تو ایمان والوں کو کہا کہ جو جتنا بڑا مومن اور متقی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بلندی پر ہوگا. اور اس کے بعد ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ دیکھو یہ لوگ جو تم پر ہنستے ہیں نا، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. آج کے اس دور میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذاق اسلام کا اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کا اڑایا جاتا ہے، اسلامی شاعر اور تہذیب کا اڑایا جاتا ہے. ایک آدمی اپنی اولاد کی شادی میں اربوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، ایک ملک کا سربراہ یا ملکوں والے خربوں خرچ کر دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں تبصرہ کرے گا. حج کا موسم آئے گا تو ملحد اور دہریے تبصرہ کریں گے کہ اتنے رقم سے اتنے ہاسپٹل بن جائیں گے، اتنے جانور ذبح کرنے سے اتنے اسکول بن جائیں گے، یونیورسٹیاں بن جائیں گی. لیکن اپنی فضول خرچیوں پر وہ کبھی تبصرہ نہیں کریں گے. لیکن وہ ہمدردی میں ایسا نہیں کہتے ہیں ہاسپٹل بنانے کا اور اسکول یا کالج بنانے کا. اسلامی شاعر پر وہ اٹیک کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلامی جو عقیدے اور شاعر کی محبت رچی بسی ہے اس کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. یہ الحاد، دہریہ، کفار و مشرکین کا طریقہ تھا. تو اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ دیکھو کفار اگر دنیا کے مسلمانوں پر ہنستے ہیں تو اس سے رنج اور افسوس مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، مایوس مت ہو. قیامت کے دن ایمان والے بلند ہوں گے اور تمہاری زندگی دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے. اللہ کا رزق ایمان و تقوی سے جڑا ہوا ہے، سچائی، امانت داری. پھر روزی صرف دنیا کی دولت ہی نہیں ہے، ایمان بھی روزی ہے، عمل صالح بھی روزی ہے، ذہنی سکون بھی روزی کی ایک قسم ہے، نیند کا آنا روزی ہے، باعزت ہونا روزی ہے، اولاد کا ہونا روزی ہے. رزق کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے. روزی کا تعلق آخرت میں درجات کی بلندی سے نہیں ہے. تم دنیا والے ہو، ترقی پر ہو، ملک ہے یا خوشحال ہو تو آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، تقوی والے ہی قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، فوائد. پہلا مسئلہ کہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا ہی میں محو ہو جانا، اس سے ڈرایا گیا ہے کہ جس طرح کافر و مشرک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تم ایسا مت کرو. تم دنیا کماؤ، حاصل کرو، لیکن یہ دنیا بھی تمہاری آخرت کو سنوارنے اور سجانے کے لیے ہونی چاہیے. اس دنیا سے قطعاً یہ مقصد نہیں کہ صرف دنیا ہی ہے. جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، گھوڑے ہیں، گاڑی ہیں، کھیت باڑی، باغات، یہ دنیا کی زینت اور ضرورتیں ہیں، اس سے نہیں منع کیا گیا. مگر ان میں اتنا مصروف نہ رہو کہ آخرت کو تم بھلا دو، چھوڑ دو. یہ تو کفار کے لیے ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے. دوسرا مسئلہ، بندہ ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط رہے گا کفر اس کا اتنا ہی زیادہ مذاق اڑائے گا. جتنا زیادہ ایمان میں کمزور رہے گا کفر اتنا زیادہ اس پر خاموش رہے گا. آپ دیکھ لیجئے نا، دنیا میں جن ملکوں میں الحاد ہے، دہریت ہے، شراب حلال ہے، بدکاری زناکاری حلال ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہے. ایمان کی مضبوطی، اسلام کی خوبیاں جن ملکوں میں زیادہ نظر آتی ہیں، پوری دنیا کا نشانہ وہی ملک ہے. جیسے سعودی عربیہ کو دیکھ لیجئے، آپ 54 ملکوں کو دیکھیے نا، عراق دیکھیے، ترکیہ دیکھیے، پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، ایران دیکھ لیجئے، اور دوسرے ممالک کو آپ دیکھتے رہیے. آپ جائیے ان میں ہوٹلوں میں آپ کو بار ہے، شراب ہے اور خنزیر کا گوشت، کیا نہیں ملتا جو ہمارے ملکوں میں یا یورپ امریکہ میں نہیں ملتا. ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. بلاد عرب میں خصوصاً سعودیہ میں ہوٹلوں میں شراب نہیں ملے گی، بار نہیں ملے گا، خواتین پہ پردہ ہے، نماز کی پابندی ہے، شرعی حدود نافذ کیے جاتے ہیں.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو جہاں جتنا زیادہ دین اسلام ہوگا اتنا زیادہ بندہ نشانے پر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا صحیح دین اور صحیح عقیدے والوں کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف کو گالی دی؟ صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے تینوں خلفاء کو، جو جتنا زیادہ عقیدے، ایمان، عمل، تقوی سے قریب ہوگا نشانہ اتنا زیادہ ہوگا۔ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ صحابہ تھے، آج ان کو لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید ہے، اس پر لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ دین سے جڑیں گے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو ایسا مسلمان چاہیے جو مورتی بھی پوجے اور کرسمس بھی منائے، ہمارے ساتھ ہولی بھی کھیلے، ان کو جو ہے کہیں گے دقیانوس مسلمان نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے کہنے سے کوئی دقیانوس نہیں ہوگا۔ زمین پر سب سے افضل صحابہ تھے، آپ کی بیٹیاں، بیویاں، بہنیں ازواج مطہرات بناتے رسول تھیں، ان سے بہتر کسی کا آئیڈیل نہیں تھا۔ کیا صحابہ دقیانوس تھے؟ کیا حضرت فاطمہ، عائشہ، خدیجہ بناتے رسول یا ازواج مطہرات دقیانوس تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سے افضل کون ہے پردہ کرنے میں، حجاب میں، دین کو سیکھنے میں؟ آج مسلم گھرانے کی عورتیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حجاب، نقاب کا اہتمام کرو، تو کہیں گے ہم دقیانوس نہیں ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا دقیانوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ شریعت سے بغاوت یہ دقیانوسیت ہے، شریعت کے خلاف زندگی گزارنا یہ دقیانوسیت ہے، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ صورتحال ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ، جو شخص اس دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اس کے اندر کفار کی صفت پائی جاتی۔ ایمان والا ایمان والے کا مذاق نہیں اڑائے گا، ایمان والوں کا مذاق کافر اڑاتے تھے۔ آج کافر اڑائیں، یا آپ دیکھیں ڈیبیٹ وغیرہ میں بعض مسلمان چہرے یا مسلمان نام اسلام پر اعتراض کریں گے، اسلام پر حملے کریں گے، ان کے اندر کفار کی عادتیں ہیں۔ مومن کبھی اسلام یا ایمان کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ مذاق اڑانا یہ کفار کا طریقہ تھا، اور جو بھی اسلام، مسلمان یا اسلام کے کسی قانون، کسی خوبی کا مذاق اڑائے، بطور مذاق بیان کرے، تو اس کے اندر کفار کی صفت اور پہچان ہے، اس لیے کہ وہی ایسا کرتے تھے۔ مثلا کوئی داڑھی کا مذاق اڑا دے، ٹخنے سے اوپر لباس کا مذاق اڑا دے، تو یہ اس کے اندر کفار کی صفت ہے، کیونکہ یہ صفت، یہ خوبیاں دین کا ایک حصہ ہے، گویا وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چوتھا مسئلہ، کسی کے مذاق اڑانے سے، چاہے وہ مذاق کوئی لیڈر اڑائے، چاہے عام آدمی اڑائے، چاہے بڑے پیمانے پر کوئی اڑائے، مسلمان مایوس نہ ہو، اور جب وہ سامنے آئے تو اچھا معاملہ ہی سامنے رکھے، غصہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نے مذاق اڑایا لیکن ہم نہیں اڑائیں گے، ہمارا دین یہ رحمت کا دین ہے، تم دین کو سمجھو۔ دین فطرت پر اعتراض کرنا گویا اللہ پر اعتراض کر، تمہاری سزا، تمہاری پکڑ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ گرفت کرے گا۔ ہم تمہارے معبودوں کو برا نہیں کہیں گے اگر تم ہمارے رب کو برا کہو، اللہ نے منع کیا اس سے۔ لیکن ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے بندے کو دور رہنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ بلند ہوں گے، اور یہ بلندی کفار پر اور سارے لوگوں پر جو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے ان تمام پر ہوگی۔ چھٹا مسئلہ، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، معلوم یہ ہوا کہ تقوی یہ قیامت کے دن درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ ساتواں مسئلہ، ایمان بالآخرہ، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یوم القیامہ، اور آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں ایک ایمان بالآخرہ ہے جو یوم القیامہ ہے۔ آٹھواں مسئلہ،
تقوی جس طرح آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، اسی طرح اللہ کا تقوی دنیا میں بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نواں مسئلہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بندہ گن نہیں پائے گا، اتنا نوازے گا اللہ، اتنا عطا کرے گا کہ بندہ حساب نہیں کر پائے گا۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی کتنے لوگوں کو اللہ نے روزی دی، کھلایا پلایا پہنایا اور اس کے بعد نوازا، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوئی؟ آج پوری دنیا کو روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، دنیا کے ہر آدمی کو نوازتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ نوازنا اللہ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے، جسے وہ چاہے گا اسے نوازے گا۔ بعض لوگوں کو بغیر محنت کے روزی مل جاتی ہے اور بعض لوگوں کو محنت کے بعد ملتی ہے۔ بعض لوگ وراثت میں اتنا مال پا جاتے ہیں کہ 10 پشت کے لیے کافی ہوتا ہے، کوئی محنت نہیں کیا۔ بعض لوگ محنت کرتے ہیں پھر مال پاتے ہیں اور دولت پاتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے جس کو جب چاہے جتنا چاہے دے۔ دنیا کی وجہ سے کسی کو نہ حقیر سمجھنا چاہیے نہ مذاق اڑانا چاہیے، ایسا کرنا کافروں کا طریقہ رہا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بندہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کر کے زندگی گزارے، یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی کی نعمت عطا فرمائے، اور جو دنیا والے اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلم ملکوں کا، اسلامی شعائر اور عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ہمیں کسی طرح سے مرعوب نہ ہونے کی یا حوصلہ پست نہ رکھنے کی جرأت اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ القریب ہم آیت نمبر 213 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔